العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، الحمدللہ اسباق روزانہ آپ کو دیے جا رہے ہیں اور وقت مقررہ پر آپ کو اسباق پہنچائے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے، اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پابندی کے ساتھ اسباق کو یاد کریں، تمارین لکھیں، حل کریں، اس کو بتلائیں، اور اس طریقے سے دور رہ کر بھی ہم علم سے محروم نہ ہو. جامعہ نے اس بات کی کوشش کیا ہے کہ ہمارے طلبہ دور بیٹھے ہوئے بھی وہ علم کی تشنگی دور کریں اور اپنے دامن مراد کو علم کی لؤلؤ و مرجان اور علم کے گل بوٹوں سے معطر و معمر کرتے رہیں. اس سے پہلے ہم نے سبق آپ کو 36واں سبق پڑھایا تھا، درس السادس والثلاثون. آج کا ہمارا یہ سبق الدرس السابع والثلاثون 37واں سبق ہے. تو دیکھیے کتاب میں الدرس السابع والثلاثون 37واں سبق عدد معدود. یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا مفہوم سمجھ لیجئے. عدد عربی کے اندر عدد، جیسے ہم اردو کے اندر کہتے ہیں گنتی، 1 2 3 4 5. یہ جو گنتی ہوتی ہے اردو کے اندر، ہم جس کو گنتی ہندی اور اردو میں کہتے ہیں، عربی میں وہی لفظ اس کی تعبیر کے لیے عدد استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یوں سمجھیے کہ عدد معنی گنتی. اب رہا معدود، تو معدود بروزن مفعول. اس کا مفہوم ہوگا کہ جس چیز کو گنا جائے، جس چیز کو گنا جائے. جیسے ہم نے کہا 4 کتابیں، تو 4 گنتی ہوئی جس کو ہم عدد کہہ رہے ہیں، اور کتابیں یہ معدود ہوا. پتہ یہ چلا کہ جس چیز کی گنتی کی جائے گی وہ معدود کہلائے گا، اور جو گنا جائے گا وہ معدود کہلائے گا، اور اس گنتی کو عدد کہیں گے. تو پتہ چلا عدد معدود، عدد معنی گنتی اور معدود معنی جس کو گنا جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب آگے. یہ اصطلاحی لفظ ہیں. آگے دیکھیے آپ، پہلے کچھ مفردات دیے جا رہے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. سنیے، پڑھیے. موظفاً ملازم، الشریکۃ. دیکھنا جلدی میں کہیں شرکتو نہ پڑھ دے، آپ توجہ دینا اس کے اوپر. الشریکۃ، شین پر فتحہ، را کے نیچے کسرہ. الشریکۃ. ایک ہے الشرکۃ، شرک یا شریک، اور یہ ہے الشریکۃ، کمپنی جہاں پر کسی چیز کو بنایا جاتا ہو.
کسی بھی چیز کی بننے کی جگہ، موبائل جہاں بنتا ہے، موٹر سائیکل جہاں بنتی ہے، یا کوئی تیل جہاں بنتا ہے، یا اور بھی چیزیں جہاں پر بنتی ہے، ہم اس کو کمپنی کہتے ہیں عرف عام میں، اسی کو عربی کے اندر کیا کہیں گے؟ الشریکۃ، کمپنی۔ فتاتن، دوشیزہ یعنی نوجوان لڑکی۔ زبونن، گاہک، ہم عام زبان میں جس کو گراہک بولتے، زبونن عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاہک، خریدار۔ گاہک مانے خریدار، اور عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ زبونن، زبونن۔ الرف، الماری۔ القاعۃ، ہال۔ حسابی، میرا اکاؤنٹ۔ ملیون، 10 لاکھ۔ الطابق، منزلہ، یعنی 2 منزلہ 3 منزلہ جو عمارت ہوتی ہے تو اس کا ایک منزلہ الطابق کہلاتا ہے، منزلہ۔ الحصۃ، گھنٹہ۔ القرن، صدی، 100 سال کا وقفہ۔ ناخب، ووٹر۔ ووٹر سمجھ رہے آپ؟ ووٹ دینے جانے کو، ووٹ دینے والا، جس کو عام زبان میں جو ہے ووٹر ہی کہتے ہیں، اور سمجھنے لگے متداتا۔ الصالۃ الریاضۃ، الصالۃ الریاضیۃ، ورزش گاہ جس کو جم بولا جاتا ہے۔ الدائرۃ الانتخابیۃ، الدائرۃ الانتخابیۃ، حلقہ انتخاب، حلقہ انتخاب، یہاں الیکشن بھی لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے آگے، اکائی، ہم پڑھتے ہیں نا اردو کے اندر، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ تو اب اکائی کس کو کہے گے؟ 1 سے لے کر 9 عدد، 1 سے لے کر 9 تک کا عدد، 10 نہیں ہے اس میں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ اکائی کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ اکائی۔ ہم نے گنتی پڑھا ہے نا اسکول کے اندر، 1 1 اکائی 1، تو اکائی 1 سے لے کر 9 تک۔ واحد، 1۔ اثنان، 2۔ ثلاثۃ، 3۔ اربعۃ، 4۔ خمسۃ، 5۔ ستۃ، 6۔ سبعۃ، 7۔ ثمانیۃ، 8۔ تسعۃ، 9۔ عشرۃ، 10۔ احد عشر، 11۔ اثنا عشر، 12۔ ثلاثۃ عشر، 13۔ اربعۃ عشر، 14۔ خمسۃ عشر، 15۔ ستۃ عشر، 16۔ سبعۃ عشر، 17۔ ثمانیۃ عشر، 18۔ تسعۃ عشر، 19۔ یہ ہو گئی اکائی۔ اب دہائی، 10 سے شروع ہونے والے، 20، 20۔ واحد و 20، 21۔ اثنان و 20، 22۔ ثلاثۃ و 20، 23۔ اربعۃ و 20، 24۔ خمسۃ و 20، 25۔ ستۃ و 20، 26۔ سبعۃ و 20، 27۔ ثمانیۃ و 20، 28۔ تسعۃ و 20، 29۔ ثلاثون، 30۔ واحد و 30، 31۔ اسی طرح 99 تک گنتی بنتی ہے۔ یہ گنتی بنانے کا طریقہ جو ہے، گنتی بنا کر لکھا گیا ہے کہ جیسے ہم کو 21 سے گنتی بنانا ہے تو ہم کہیں گے واحد و 20، اثنان و 20، ثلاثۃ و 20، اربعۃ و 20، خمسۃ و 20، 21۔ واحد و 20، 25۔ خمسۃ و 20۔ اس طریقے سے آگے طریقہ بتائیں گے کیسے بنانا ہے، ابھی پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ ہاں، تو واحد و 30،
31, इसी तरह 99 तक गिनती बनती है। 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90। आपने इकाई पढ़ा था 44, उसकी दहाई क्या बनी 40 40। आपने इकाई पढ़ा था 5, उसकी दहाई क्या बनी 50। इसी तरीके 60 इकाई, 60 दहाई, ठीक है। इसी तरीके से 90 तक देख लीजिए। अब आगे 100 को अरबी में क्या बोलते हैं मिअतुन, सैकड़ा लिखा हुआ है 100, मिअतुन, 1000 अल्फुन, 1000 की अरबी क्या अल्फुन, 100 की अरबी क्या मिअतुन। 10,000 को क्या कहेंगे अरबी में अशरतु आलाफिन, अल्फ की जमा आलाफ। 1 लाख मिअतु आलाफिन, 1 लाख की अरबी क्या है मिअतु आलाफिन। 10 लाख को अरबी में क्या कहेंगे मिलियूनुन। 1 करोड़ मिलियारुन, 1 करोड़ मिलियारुन, 10 लाख मिलियूनुन, 1 करोड़ मिलियारुन। और 1 अरब, गिनते तो जानते हैं ना आप, हाँ 1 करोड़ 100 लाख का 1 करोड़, और 1 अरब 100 करोड़ का 1 अरब। तो 1 अरब उसको अरबी के अंदर क्या बोलेंगे बिलियारुन, क्या बोलेंगे बिलियारुन। फिर से देख लीजिए मिअतुन 100, अल्फुन 1000, अशरतु आलाफिन 10,000, मिअतु आलाफिन 1 लाख, मिलियोनुन 10 लाख, मिलियारुन 1 करोड़, बिलियारुन 1 अरब। देख ले आप फ़ायदा नीचे क्या बतला रहे हैं। फ़ायदा नंबर 1, ये अरबी आदाद हैं, अदद की जमा आदाद, यानी ये अरबी गिनती हैं जो अदद की जमा है। आदाद अदद की जमा है। जिस चीज़ की गिनती की जाती है उसको मादूद कहते हैं। जैसे अहद अशर कौकबन, क्या लिखा है ये अहद अशर कौकबन, माना क्या हुए उसके 11 सितारे। कौकबन, कौकबुन सितारा, यहाँ पर कौकबन तनवीन 2 ज़बर की आई है, वो आगे बताएंगे किस कायदे के तहत आई है। बहरहाल यहाँ पर कौकबन क्या है, यहाँ पर कौकबन अहद अशरा तो गिनती हो गई 11, और कौकबन अहद अशरा गिनती हो गई जिसको अरबी के अंदर अदद कहते हैं। और कौकबन ये मादूद हुआ, इसको गिना गया 11 सितारे, ठीक है। इस मिसाल में अदद और कौकबन मादूद है। अरबी में 1 और 2 अदद के लिए तवज्जो दीजिए, याद कीजिए, इसको अच्छा ज़हन नशीन कर लीजिए और याद कीजिए, रटो इसको, इसलिए कि ये आपको आगे बहुत जगह काम देगा। अरबी में 1 और 2 अदद के लिए अक्सर अदद और मादूद नहीं आते। अरबी में 1 और 2 बोलना हो तो अदद मादूद की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या होता, उनके लिए लफ्ज़ों की वाहिद तस्निया वाली शक्ल ही काफ़ी होती है। हम एक लफ्ज़ से वाहिद है तो उसका तस्निया बनाते हैं, रजुलन रजुलानी, इमरातुन इमरातानी, फ़रसुन फ़रसानी। तो कह रहे हैं कि 1 और 2 अदद के लिए अक्सर अदद और मादूद नहीं आते। फिर क्या करते हैं, तो कहते हैं कि उनके लिए लफ्ज़ों की वाहिद तस्निया वाली शक्ल ही काफ़ी होती है। जैसे रजुलन 1 आदमी, जब हमको बोलना है 2 आदमी तो क्या बोलेंगे रजुलानी 2 आदमी। इस तरीक़े से आगे देख लीजिए। फ़ायदा नंबर 3 से 10 तक अदद मादूद के दरमियान, क्या है ये 3 से 10 तक, 1 2 छोड़ दीजिए। अब है
3 4 تو 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تک 3 سے 10 تک عدد معدود کے درمیان 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قاعدہ جو ہے بتلایا جا رہا ہے، ذہن نشین کریں اس کو، سمجھیں اس کو۔ 3 سے 10 تک، ارے بھائی 1 سے 2 تو آپ نے پڑھ لیا کہ اس کو جو ہے 1 اور 2 وہ اکثر لفظوں کی تثنیہ ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، عدد معدود اس کے لیے نہیں آتا، لیکن 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کے درمیان جب آئے گا، عدد معدود آئے گا 3 سے 10 کے درمیان عدد معدود آئے گا، تو قاعدہ کیا ہے کہ 3 سے 10 تک عدد معدود کے درمیان 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس میں سے کیا ہے؟ نمبر 1، عدد ترکیب میں مضاف اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے۔ پہلی چیز ہے، یعنی پہلے جو ہے اگر 3 سے 10 تک عدد معدود کے درمیان جو چیزیں ہم گن رہے ہیں وہ اگر 3 سے لے کر 10 تک ہیں تو ان کے درمیان میں عربی لکھتے وقت، بولتے وقت، پڑھتے وقت ایک چیز کا خیال کرنا، 3 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے عدد ترکیب میں مضاف، جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو تب مضاف اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے، یعنی ترکیب کرتے وقت ہمیشہ 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کیا بنے گے؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ عدد کیا بنے گا؟ مضاف۔ جیسے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی $3 یہ ثلاثۃ کیا ہوا؟ عدد، اور دولارن کیا ہوا؟ معدود۔ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ثلاثۃ 3 ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا 3 سے 10 تک عدد معدود کے درمیان 3 چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، ان میں سے پہلی چیز ہو گئی $3 ثلاثۃ عدد، دولارن معدود، ثلاثۃ مضاف، دولارن مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 2، تذکیر اور تانیث میں، تذکیر اور تانیث کا مفہوم ہوتا ہے مذکر اور مؤنث۔ تذکیر معنی مذکر اور تانیث معنی مؤنث میں 3 سے 10 تک دونوں عدد معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف ہوں گے۔ کیسا مخالف کائے میں رہیں گے؟ تذکیر اور تانیث میں 3 سے 10 تک دونوں عدد معدود ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، ہمیشہ مخالف ہوں گے، ہمیشہ۔ جیسے یہاں پر ہم نے ابھی جو مثال پڑھی تھی $3 تو دولارن میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، پتہ چلا وہ لفظ مذکر ہیں۔ اب ثلاثتن کو دیکھیے، اس میں تا علامت تانیث موجود ہے، تو ہمیشہ دوسری چیز کیا ہے؟ تذکیر اور تانیث میں 3 سے 10 تک دونوں عدد معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف رہیں گے مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ اگر عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، اگر عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا، جیسے ثلاثۃ دولارن۔ اور آگے کی مثال دیکھیے، 10 روبیاتن، 10 روبیاتن، تو 10 کیا ہو گیا؟ 10 ہو گیا یہاں پر مذکر، اور روبیاتن یہ ہو گیا مؤنث، ہے نا؟ تو ہمیشہ 3 سے 10 تک کا عدد معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف رہیں گے، کس چیز میں؟ تذکیر اور تانیث میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ نمبر 3، معدود صرف اور صرف 3 سے 10 تک کے عدد کے بعد جمع کی صورت میں آئے گا۔ تیسری بات ہے، ہم نے عدد اور معدود کو استعمال کیا جملے کے اندر، تو سب سے پہلی بات ترکیب میں عدد معدود، عدد مضاف ہوگا اور معدود مضاف الیہ بنے گا۔ پھر اس میں ایک چیز کا اور خیال کرنا پڑے گا، مذکر اور مؤنث میں ہمیشہ عدد معدود ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے۔ عدد مذکر تو معدود مؤنث، عدد مذکر تو معدود مؤنث، عدد مؤنث تو معدود مذکر، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز ہے معدود صرف اور صرف 3 سے 10 تک کے عدد کے بعد جمع کی صورت میں آئے گا۔
3 سے لے کر 10 تک اگر عدد ہیں تو پھر معدود کیسا لائیں گے؟ معدود کیسے لائیں گے؟ جمع کی صورت میں لائیں گے۔ یہاں پر مثالوں کے اندر دیکھ لیجئے آپ، ثلاثۃ دولار، قاعدے جو اوپر آپ نے 3 قاعدے پڑھے ہیں، ایک عدد ترکیب میں مضاف اور معدود مضاف الیہ ہوگا، ہو گیا۔ اب دوسرا ہے تذکیر اور تانیث میں 3 سے 10 تک دونوں عدد معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس پر غور کیجئے، ثلاثۃ مؤنث، دولار مذکر، عشر مذکر، ربیعۃ مؤنث، ہے نا؟ ہاں، تیسری بات، معدود صرف اور صرف 3 سے 10 تک کی عدد کے بعد جمع کی صورت میں آئے گا۔ دیکھیے ثلاثۃ 3 ہے، اس کے بعد کا جو معدود آ رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے؟ نہ واحد نہ تثنیہ، بلکہ کیسے آ رہا ہے؟ قاعدے کے اعتبار سے جمع کی صورت میں آ رہا ہے۔ کس کی صورت میں آ رہا ہے؟ جمع کی صورت، دولار، اس کے معنی ڈالر۔ ثلاثۃ دولار کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ 3 ڈالر۔ عشر روبیات کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ 10 روپیے۔ ثمانیۃ اقلام کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ 8 قلم۔ 5 موظفات، 5 موظفات یعنی ملازمیں، ملازمائیں۔ 8 مہندسات، 8 انجینئر عورتیں۔ 6 روبیات، 6 روپیے، 6 روبیات۔ ابھی اوپر جو 3 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں اس میں سے 2 قاعدے تذکیر اور تانیث اور جمع ہیں، آپ اس پر توجہ دیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، 11 سے 19 تک کے عدد میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا 3 سے 10 تک کے عدد میں 3 باتوں کا لحاظ ضروری ہے، اب کہہ رہے ہیں 11 سے 19 تک کے عدد میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں کیا کیا ہے دیکھیے، اکائی کے ساتھ عشرۃ ملا کر یہ عدد بنایا جاتا ہے، یعنی 11 بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ ایک اکائی لے گے اور ایک دہائی لے گے، عشرۃ 10، اور پھر جو ہے اس کو بنائیں گے۔ آگے بتاتا ہوں میں، اور ان دونوں کے درمیان حرف عطف واو نہیں آتا، یہی ایک صورت ہے۔ 11 اکائی کے ساتھ عشرۃ ملا کر یہ عدد بنایا جاتا ہے، کون سا؟ 11 سے 19 تک یہ عدد بنائیں، اور ان دونوں کے درمیان حرف عطف واو نہیں آتا۔ پتہ چلا حرف عطف واو گنتی بنانے میں کہاں آئے گا؟ 21 سے آگے، 21 سے آگے، 21 سے پہلے 11 سے 19 تک واو حرف عطف نہیں آئے گا، ایک چیز۔ آگے دیکھیے، اور نمبر 2، دونوں عدد کا آخری حرف فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں عدد کا آخری حرف، کون سے دونوں عدد؟ 11 سے 19 تک ہی، 21 والا نہیں ہے اس کے اندر، 11 سے 19 تک ہی عدد۔ آپ کو اگر عدد معدود بنانا ہو تو اس میں دوسرے نمبر پر کیا کریں گے؟ دونوں عدد کا آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوگا، یعنی دونوں عدد کا آخری 11 بنانا ہے یا 12 بنانا ہے یا 13، 12 کے اندر تو کچھ یہ ہے، لیکن 13، 14، 15 ہم کو جب بنانا ہے تو ہم اکائی اور دہائی کو جوڑیں گے اور بنائیں گے تو دونوں کے اوپر فتحہ ہوگا۔ جیسے ہم کو 15 بنانا ہے، 15 بنانا ہے تو کہیں گے 15 تو تا کے اوپر بھی ہم نے زبر دیا اور عشرہ کے اوپر بھی زبر، تو یہی ہے اس کا مفہوم کہ دونوں عدد کا آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، سوائے 12 اور 12 میں۔ اسنا اور اسنتا کو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا، یعنی لکھتے وقت اس میں جو تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے الف، نون وہاں بھی نہیں آئے گا، الف لگایا جائے گا۔ باقی اور عدد کے اندر 11 سے 19 تک سوائے 12 کو چھوڑ کر،
باقی عدد میں دونوں کے آخری حرف پر فتحہ رہے گا، زبر رہے گا، اور 12 عدد جو رہے گا، 12واں عدد اثنا عشرہ، تو اثنا کی نون کے بعد الف تثنیہ کا لگایا جائے گا۔ صرف ایک ہی جو ہے عدد ایسا ہے 12 کا، باقی جو عدد رہیں گے ان کے اوپر، دونوں کے اوپر کیا آئے گا؟ جیسے ہم کو 13 بنانا ہے تو ہم کہیں گے ثلاثۃ عشرہ، تو ثلاثۃ تا کے اوپر زبر آیا، عشرہ را کے اوپر بھی زبر آیا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ آگے دیکھیے نمبر 3، احد اور اثنان یہاں بلکہ ہر جگہ، احد اور اثنان یہاں بلکہ ہر جگہ تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہوں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟ احد اور اثنان ہر جگہ تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہوں گے، جیسا معدود ہوگا واحد اور اثنان اس کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور 3 سے 9 تک کے عدد ہمیشہ معدود کے مخالف ہوں گے، جو اوپر آپ نے پڑھا کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں وہ ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معدود 11 سے 99 تک ہمیشہ مفرد منصوب نکرہ، 3 چیزیں ہیں۔ معدود 11 سے 99 تک، یعنی 11 سے لے کر 99 تک عدد آیا، اس کے بعد جو چیز گنی گئی یعنی معدود آیا، تو وہ معدود کیسا رہے گا؟ قاعدے کے اعتبار سے وہ معدود رہے گا مفرد، اکیلا، منصوب، اس کے اوپر زبر آئے گا، اور نکرہ یعنی وہ بغیر الف لام کے رہے گا، ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ مثلا 11 طالبا، دیکھیے ایک قاعدہ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دونوں یعنی 11 سے لے کر 19 تک دونوں عدد کے آخر میں زبر رہے گا۔ احد دال پر زبر آیا، عشرہ را کے اوپر بھی زبر آیا۔ اب رہا یہ قاعدہ کہ 11 سے 99 تک ہمیشہ معدود کیا رہے گا؟ ایک تو مفرد، دیکھیے طالباً یہ مفرد ہے، اکیلا ہے۔ طالباً 2 زبر کی تنوین آئی، منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز نکرہ، یہ جو ہے بغیر الف لام کے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ تینوں چیزیں کہ معدود 11 سے 99 تک ہمیشہ مفرد منصوب نکرہ ہوگا۔ اب اوپر جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، اس کے نیچے جو ہے جو مثالیں دی جا رہی ہیں، آپ اس کے اوپر اس کو منطبق کرتے جائیے، اس کو جوڑتے جائیے، دیکھیے، اس پر غور کیجئے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو قاعدے ہیں اور یہ عبارت جو ہے اس کے اندر جوڑ کیسا ہے، سمجھ میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے 11 طالبا 11 طالب علم، 11 طالبۃ 11 طالبات، یہاں پر مؤنث استعمال ہوا ہے۔ 12 طالبا، اب یہاں پر بجائے زبر کے الف آ گیا، تثنیہ کا الف آ گیا۔ آپ نے اوپر قاعدہ پڑھا تھا نا کہ سوائے 12 کے باقی جتنے بھی جو ہے عدد معدود ہیں، عدد ہیں 11 سے لے کر 19 تک، دونوں کے اندر جو ہے زبر آئے گا اسنا چھوڑ کر، یہاں پر الف آ گیا، ٹھیک ہے۔ 12 طالب علم، 12 فتاتن، 12 دوشیزائیں، نوجوان لڑکیاں۔ 13 مہندسن، 13 انجینئر۔ 13 ممرضۃ، دیکھیے یہاں پر آپ نے پڑھا نا ہمیشہ مخالف رہیں گے، ہے نا۔ یہ 13 مؤنث آیا تھا تو 10 مذکر آیا۔ اب آگے کی مثال میں 13 مذکر آیا تو 10 مؤنث آ گیا۔ 13 ممرضۃ، 13 نرسیں۔ 19 راکبا، 19 سوار۔ 19 فتاتن،
19 नौजवान लड़कियां दोशीज़ाएँ। नंबर 3, 20 से 99 तक के अदद में 3 बातों का लिहाज ज़रूरी है। आपको बग़ैर याद किए, बग़ैर रटे और फिर मिसालों के अंदर उसको समझे बग़ैर चारे कार नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है। नंबर 3, 20 से 99 तक के अदद में 3 बातों का लिहाज ज़रूरी है। क्या है? नंबर 1, 20, 20 के बाद जो भी अदद बनाना हो। हमने 11 से 19 तक अदद जो है लगाया था और बनाया था, तो उसमें 2 चीज़ों का हमने ख्याल किया था कि दोनों अदद के आखिर पर ज़बर लगाया था सिवाय इसना के और इसनता के। अब यहाँ कह रहे हैं कि 20 के बाद जो भी अदद बनाना हो तो उससे पहले एकाई और वाव हरफ अत्फ बढ़ा देंगे। 2 चीज़ें करना पड़ेगी। 21 से आगे के अदद बनाने के लिए 2 चीज़। एक तो सबसे पहले एकाई लाना पड़ेंगी, जो आपने ऊपर पढ़ा, एकाई पढ़ा ना, हाँ, वाहिदुन इस्नानि सलासतुन अरबातुन, ये जो एकाई आपने पढ़ा, पहले ये लाना पड़ेगा। कब? 21 से ज़ायद या 21 के आगे जब आप अदद बनाएंगे तो उसके अंदर पहले एकाई रखना पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमको जो है 24 लिखना है, तो 24 में कितने अदद हैं? 24 में इकाई कितनी है? 4। दहाई कितनी है? 2 है ना, यानी 20। तो अब 24 बनाना है, तो 24 को कैसे बनाएंगे? तो पहले इकाई लाओ, 4 इकाई क्या है? अब 4 की अरबी क्या है? अरबाउन है ना, तो अरबाउन लेकर आ गए आप पहले। फिर अब उसके बाद क्या लगाना है? वाव हरफ अत्फ जो है, वाव हरफ अत्फ। तो अरबाउन के बाद अब क्या लगाना है? वाव अरबाउन व। अब जो दहाई है आप उसको जोड़ दीजिए, 20, अरबाउन व 20, अरबाउन व 20 हो गया 24 का अदद। इसी तरीके से 25 बनाना है, तो पहले 25 की जो है कायदे के एतबार से जो भी है, 25 के लिए 5 इकाई है और 20 दहाई है, और जो है 2 दहाई है। तो 5 इकाई को अरबी के अंदर खमसुन या खमसतुन कहते हैं। तो पहले आपको खमसतुन लाना पड़ेगा। ठीक है, आपने ले आए खमसतुन। अब क्या करेंगे? 25 बनाना है हमको, तो पहले खमसतुन इकाई रखेंगे, फिर उसके बाद वाव रखेंगे, फिर उसके बाद दहाई रखेंगे। पहले इकाई, फिर वाव, फिर दहाई। खमसतुम इकाई, व वाव अत्फ, अरबाउना दहाई। इस तरीके से 45 का अदद हमारा बनेगा, है ना। हाँ, खमसतुम व अरबाउना। और अगर 25 बनाना है तो फिर हमको खमसतुम व 20, और यहाँ पर अरबाउना है, अरबाउना 40। तो अरबी खमसतुम व अरबाउना 45 का अदद बन गया। यही तरीक़ा सलासूना से तिस्ऊना तक जारी रहेगा। फिर एक मरतबा आप सुन लीजिए कि 20 के बाद 20, अरबी में 20 20 को कहते हैं। 20 के बाद जो भी अदद बनाना हो तो उससे पहले इकाई रखेंगे। जो भी अदद बनाना हो, आपको 31 बनाना है, तो 31, तो उसमें इकाई और दहाई कितनी है? 1 इकाई है और 3 दहाई है। इकाई में 1 इकाई को अरबी के अंदर क्या कहेंगे आप? वाहिदुन। और दहाई सलासून। ठीक है। अब बनाना है 31, तो पहले वाहिद को रख दीजिए, 1 इकाई हो गया, फिर वाव लगा लीजिए हरफ अत्फ, और उसके बाद दहाई रख दीजिए, 3 दहाई। उसको अरबी के अंदर
30 کو سلاسن کہتے ہیں، سلاسن رکھ دیجئے۔ اب کیا ہوا؟ واحد و ثلاثون 31 ہے نا۔ اسی طریقے سے 41 بنانا ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں گے؟ 41 کو دیکھیں گے، اس میں اکائی کتنی ہے، دہائی کتنی ہے۔ پہلے اکائی کو رکھیں گے، پھر واو اور حرف عطف رکھیں گے، اس کے بعد دہائی کو رکھیں گے۔ کوئی بھی عدد بنائیں گے آپ تو پہلے اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اکائی اور دہائی کتنی ہیں۔ پھر اکائی اگر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے تو اس کو عربی کے اندر جو بھی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں ہم کو 41 بنانا ہے، تو 41 میں 1 اور 4 ہیں، تو 1 اکائی ہے اور 4 دہائی ہے۔ تو پہلے اکائی رکھیں گے، اکائی کو عربی کے اندر واحدن کہتے ہیں، 1 کو واحدن، تو واحدن کو لائیے پہلے، واحدن، پھر واو رکھ دیجئے، پھر اس کے بعد 40 40 رکھ دیجئے، 4 دہائی رکھ دیجئے، اب ہو گیا 41، واحد و 40 ہو گیا 41۔ اسی طریقے سے ہم بقیہ گنتی بھی بنائیں گے۔ آگے دیکھیے، نمبر 3، تذکیر و تانیث میں احادن اور اثنان معدود کے مطابق اور ثلاثتن سے تسعتن تک معدود کے مخالف ہوگا۔ تیسری بات اس کے اندر کیا ہے؟ 20 سے لے کر 99 تک جو عدد ہم بنائیں گے اس کے اندر کہہ رہے ہیں تذکیر و تانیث میں احادن اور اثنان معدود کے مطابق رہیں گے۔ جیسا معدود رہے گا، جو گنتی کے اندر آ رہا ہے، جس کی گنتی کی جا رہی ہے، وہ جیسا رہے گا اس کے مطابق احد اور اثنان لگے گا۔ اب رہا سوال، اثنان کے بعد ثلاثتن آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، تو 3 سے لے کر 9 تک، ثلاثتن سے لے کر تسعتن یعنی 3 سے لے کر 9 تک معدود کے مخالف ہوگا۔ یعنی جیسا معدود آئے گا اس کے مخالف۔ معدود اگر مذکر ہے تو یہ جو ہے ثلاثتن اور تسعتن جو آپ نے اوپر پڑھا، یہ جو ہے مؤنث رہے گا۔ یہ واحد ہے تو یہ جمع رہے گا، اس طریقے سے۔ دیکھیے آگے مثالیں دیکھیے، تذکیر و تانیث کا آپ نے اوپر بھی پڑھا، ڈبل سے یہاں پر یہ قاعدہ آیا ہے، اوپر دیکھ لیجئے، اس کو میں نے اوپر بہت سمجھایا۔ مثلا 20 شجرتن، 10 درخت، 20 غصنن، 20 شجرتن، 20 درخت، 20 غصنن، 20 ٹہنیاں، شاخیں، 90 عمارتن، 90 عمارتیں، 90 استادن، 90 استاد، 21 کتابن، 21 کتابیں۔ اب قاعدے کے اوپر جتنے قاعدے آپ نے پڑھے یہاں اس پر جو ہے اس کا انطباق کیجئے۔ 21 کراستن، 21 کراستن، مؤنث آئے تو واحد نہیں، 21 کہے گے۔ 21 کاپیاں، 22 دفتراً، 22 دفتر، آفیسز، 22 مذکرتاً، 22 مذکرات، 91 موظفاً، 91 ملازمین، 91 طالبتاً، 91 طالبتاً، 91 طالبات، 43 ضیفاً، 43 ضیفاً، ضیف مہمان، 43 ضیفاً، 43 ہم 43 جس کو بولتے ہیں، 43 40 اور 3 مہمان، 43 امرأةً، 43 امرأةً، 43 عورتیں۔ بس آج کا سبق اتنا ہی، یہیں تک۔ اچھا، یہ کچھ مثالیں ہیں جو اسی کی رہی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ کر اس کو پورا کر لیجئے گا۔ اور ایک اور جو ہے قاعدہ بتا رہے ہیں، میاتن اور الفن کے بعد معدود مفرد، دھیان میں رکھیے، مفرد
اور کون؟ معدود. میاتن اور الفن کے بعد، میاتن 100، الفن 1000، اس عدد کے بعد آنے والا معدود. جیسے ہم کو گننا ہے 1000 طلبہ، 100 طلبہ، تو 100 تو ہو گیا میاتن، 1000 ہو گیا الفن یعنی عدد، اور طلبہ یہ ہو گیا معدود. تو کہہ رہے ہیں میاتن اور الفن کے بعد معدود مفرد اکیلا اور مضاف الیہ کی شکل میں مجرور کی طرح ہوتا ہے. ظاہر بات ہے وہ جب مضاف الیہ کی شکل میں ہے تو مجرور رہے گا. جیسے میات رجل، دیکھو رجل مفرد ہے، میات 100 کے بعد آنے والا معدود، عدد کے بعد آنے والا معدود مفرد ہے اور مضاف الیہ کی شکل میں مجرور ہے. رجل، الف لیلۃ، 1000 راتیں. ٹھیک ہے، تمرین اس کے بعد دیکھیں گے. آپ اتنا جو ہے قواعد وغیرہ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، توجہ سے یاد کیجئے، مشکل کچھ نہیں ہے. یہ قاعدہ آپ پڑھیں گے اور نیچے اس کو دیکھیں گے مثال کے اندر تو آپ کو جوڑ جو ہے نظر آئے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور یہ علم ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنے. واللہ اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.